अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। अमेरिका और इजराइल की जारहियत जो उन्होंने शुरू की, 35 दिन हो गए ईरान के खिलाफ और ईरान हैज़ फॉट बैक। और आप देखें जो जंग शुरू की थी इन्होंने, इजराइल ने और अमेरिका ने, वो अब जंग एक खित्ते की नहीं, वो एक आलमी जंग इस हवाले से हो गई है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल है, इकोनॉमिक डायमेंशंस खास तौर पे। और हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सुन रहे हैं उसकी गूंज। और पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि कल पेट्रोल की कीमत बढ़ी, उसके हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में कि बढ़ी और उसके बाद हुकूमत ने क्या किया। लेकिन हम शुरू करते हैं नाजरीन, डॉक्टर मलिया लोधी हमारे साथ हैं। शी इज़ बीन एम्बेसडर ट्वाइस टू वाशिंगटन, यूके में हाई कमिश्नर रह चुकी हैं और यूएन में भी ये हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं। तो ग्लोबल जो इस वक्त सिचुएशन है, जो की ममालिक है, और याद रहे कि जब व्हेन शी वाज एम्बेसडर इन वाशिंगटन ट्वाइस, तो अब यानी कि जब से इनकलाब आया ईरान में, जब से पाकिस्तान हैज बीन लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ ईरान इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये तमाम मामलात जो हैं, शी इज़ वेरी फेमिलियर। तो इनसे पूछते हैं हम, क्योंकि एक तरफ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अमेरिका के सदर और उनके जो बाकी काबीना के लोग हैं वो बार बार कुछ ना कुछ कह रहे हैं, अच्छा अब जंग है, अब जंग को ख़त्म करेंगे, हमने अचीव कर लिए, ऑब्जेक्टिव्स नहीं किए। और उसी के हवाले से ये बात होती है कि जी एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, लेकिन वो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के बारे में कुछ ना कुछ बात होती है। असल में जो देखने का है वो दो चीज़ें हैं। एक के मिलिट्री लेवल पे ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है, आपको कोई माहौल बनता नजर आ रहा है कि ये जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है वो कहीं जाए, और दूसरा फिर अमेरिका के अंदर क्या बातें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लेट्स स्टार्ट विद ऑन द ग्राउंड, क्या इस वक्त आप देख रही हैं? देखिए, ऑन द ग्राउंड तो बहुत साफ है सूरत हाल। वो ये कि जो हमले हो रहे हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पे, वो और शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मगर ईरान की तरफ से भी जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं वो चल रही हैं। हालांकि अमेरिका ने ये सोचा था, शायद इजराइल ने भी, कि दूसरा महीना चल रहा है इस जंग का, उन्होंने सोचा था या कैलकुलेट किया था, मिस कैलकुलेट किया था कि चंद दिनों में ये बात ख़त्म हो जाएगी और ईरान मजबूर हो जाएगा हथियार डालने पे, सरेंडर करने पे। तो ये तो नहीं हुआ। फिर ये कि इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है, मैं समझती हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्म्ड स्पेकुलेशन है कि सदर ट्रंप जो है हज़ारों की तादाद में जो फौजी भेज रहे हैं खित्ते में, पैराट्रूपर्स और मरीन्स, उसका मकसद यही है कि वो एक ग्राउंड ऑफेंसिव करना चाह रहे हैं, जिससे कि कुछ ईरानियन आइलैंड्स जो हैं उनके नियर द कोस्ट ऑफ ईरान, और खर्ग आइलैंड जो है ख़ास तौर पे, जो कि ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है, मेन प्रिंसिपल, उन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। तो इस पे जाहिर है बहुत सारी यानी कि तज्ज़िये भी हो रहे हैं इंटरनेशनली, अमेरिका में भी। और अभी से यही कहा जा रहा है, मेरा ख्याल है कंसेंसस है ऑलमोस्ट, कि ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा अमेरिका की तरफ से। ईरानियन लीडर्स ने तो कहा है ब्रिंग इट ऑन, यानी कि आ जाएं आप, फिर आप देखें कि होता क्या है आप पे और आपका क्या असर होता है। तो मैं समझती हूँ कि ग्राउंड सिचुएशन से तो ये नजर आ रहा है नसीम, इसलिए कि आपने शुरू किया था इसका रेफरेंस दे के कि जी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या हो सकता है। तो मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिक फ्रंट तो इससे लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट डेड। और यानी कि जो इस्लामाबाद प्रोसेस था जो शुरू होना था, उसके तो अभी मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अमेरिका की रिक्वेस्ट पे ही हमने ये रोल इख्तियार किया था, और फिर ईरान की तरफ से मैसेजेस थे जो हमने कुछ आगे पीछे यानी कि बैक एंड फोर्थ पास किए, लेकिन उससे आगे बात नहीं की। कहा जाता है कि विटकॉफ जो है, स्टीव विटकॉफ, जो खास एडवाइजर है सदर ट्रंप का, कहते हैं कि उसका कांटेक्ट है डायरेक्ट ऑल्सो विद द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन मैं नहीं समझती कि इस वक्त ईरान, चाहे जितने मर्जी कांटेक्ट हों, मैं नहीं समझती कि ईरान की तरफ से कोई इंटरेस्ट है, बिकॉज कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस वक्त ट्रंप की। इतनी दफ़ा, 2 दफ़ा पहले आपको याद होगा नसीम कि मुज़ाकरात के राइट इन द मिडल ऑफ द नेगोशिएशंस अमेरिका ने
ایران کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی وہ ابینڈن کر کے بلکہ حملہ کر دیا. تو ایک ایرانین آفیشل کا تو کہنا ہے کہ جی ہمارا تو ایکسپیرینس جو تھا ماضی کا وہ بہت ہی ڈیزاسٹرس رہا ہے. تو اب یعنی کہ سوال یہ ہے کہ ہو کین ٹرسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ جی ایسی بات ہے کہ ہو کین ٹرسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو اگر جو آپ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ واز کین کہ پاکستان اس پہ انیشیٹو لے، اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے ایک بریفنگ میں کہ ہم نے اس لیے کیا بیکاز آبویسلی ایران کے لیے بھی اہم تھا، اور پاکستان کیونکہ خطے میں ہے اور آبویسلی بارڈرنگ ایران ہمارے لیے بھی ضروری تھا کہ اس چیز کو ہم کوشش کریں کہ دنیا چاہتی ہے کہ جنگ ختم ہو. آبویسلی وچ کنٹری وانٹس دس ٹو کنٹینیو ایکسیپٹ پرہیپس امریکہ اور اسرائیل. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پھر سے تیسری دفعہ یہ بس اس لیے کر رہے تھے تاکہ ایران کو آف گارڈ کریں؟ واٹ واز دا آئیڈیا، اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ایکچولی تو سیریس نہیں ہے؟ میرا خیال ہے صدر ٹرمپ از ان اے بائنڈ. وہ چاہتا بھی ہے کہ کوئی آف ریمپ مل جائے اس کرائسس سے تاکہ طویل کرائسس نہ ہو جس کے جو اکنامک کانسیکوینسز ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا نسیم، وہ اوبویسلی بہت ہی سیریس ہیں گلوبل اکانومی کے لیے، گلوبل انرجی مارکیٹس کے لیے، امریکہ کے لیے. تو ایک طرف سے تو اس کی خواہش لگتا ہے کہ یہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ ایسکلیشن چاہتا ہے بیکاز وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت اگر وہ جنگ بندی پہ راضی ہو جاتا ہے تو اپر ہینڈ تو ایران کا ہے، اور ایران کا قبضہ ہے اسٹریٹ آف ہرموز پہ. تو اگر اس وقت وہ کرے گا تو ظاہر ہے کہا جائے گا کہ امریکہ کی شکست ہو گئی ہے اور ایران کی فتح ہو گئی ہے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میرا خیال ہے وہی ہی از کنسیڈرنگ دس گراؤنڈ اوفینسو، جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا بہت ہی خطرناک ہوگا. اس سے جنگ وائڈن ہوگی اور ایک بہت ہی ڈینجرس فیز میں داخل ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے ذکر کیا اسٹریٹ آف ہرمز پہ قبضہ، تو یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اٹ فالز ان انڈر دا لا آف دا سی، یہ انٹرنیشنل واٹرز میں بھی ہے اور ایران کا بھی اس پہ کنٹرول ہے، بٹ بیکاز ایک نیچرل یہ ہے سی لین ہے، اس وجہ سے the world can have access to it. تو ایک دفعہ ناظرین کو سمجھا دیں کہ from an international law perspective Strait of Hormuz کی کیا اسٹیٹس ہے vis-a-vis ایران and the rest of the world. دیکھیں اس وقت تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل لا از a little irrelevant. نہیں بٹ پھر بھی what is it technically؟ تو ابھی میں آتی ہوں اس سے، جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اسرائیل نے بار بار، امریکہ نے بار بار، تو پہلے تو یہ کہ انٹرنیشنل لا cannot just apply to one party in any conflict. It has to apply either to everyone or to nobody. ٹھیک، یہ ایک حقیقت ہے. جی بالکل. ہاں لیکن یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل پرنسپل ہے انٹرنیشنل لا کے تحت کہ فریڈم آف نیویگیشن کو آبزرو کرنا چاہیے، جو کہ میرا خیال ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں ہوتی رہی ہے. لیکن اگر آپ میسائلز برسائیں گے ایک ملک پہ اور اگریشن کریں گے تو اس کے پاس بھی پھر یہ حق ہے کہ وہ جو بھی ریٹیلیٹری ایکشن لے سکتا ہے، بیکاز اس کے لیے ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. بے شک کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے کہ 2 راکٹ فائر ہو گئے ایران پہ. آئی مین دا اماؤنٹ آف ڈیمیج دے ہیو ڈن اسرائیل اینڈ امریکہ ٹوگیدر. آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ سویلین ٹارگٹس کو انہوں نے وہاں پر حملے کیے ہیں، اسکول پہ، اسکول چلڈرن کو شہید کیا ہے، ہاسپٹلز پہ کیے ہیں، گھروں پہ کیے ہیں. پھر یہ کہ ان کے لیڈرز کو ڈیکیپیٹیٹ کرتے ہیں، اب شہید کر دیتے ہیں. اچھا، اور ان کو بھی، وہ بھی شامل ہے اس میں جو آپ سے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ ان کو بھی آپ ٹارگٹ کر کے شہید کر دیتے ہیں. تو یہ کیا پھر آئی مین آلدو یہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنل لا کی پابندی ہونی چاہیے، لیکن اس صورتحال میں کیا پابندی ہوگی؟ جی نہیں، آئی تھنک یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. میرا تو کہنے کا مقصد تھا کہ اس کا واٹ از دا ایکچوئل اسٹیٹس، تو وہ آپ نے بیان کر دیا. اور جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں اسیسینیشن اور جو شہادت ہے ان کے لیڈرشپ کی، یہ تو ڈاکٹر ملیہ نہ جانے کس نہج پہ آ کے کھڑی ہوگی دنیا کے. آپ کو یاد ہے یہ ڈی کلاسیفائی ہوتا تھا 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، کہ امریکہ نے کیوبا میں فیڈل کاسٹرو کو سگار کے تھرو مارنے کی کوشش کی. یہ کیا پھر سب کہتے تھے او ہو. اب یہ مار رہے ہیں اور لائیو مار رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم مار رہے ہیں.
I mean, the world is, I don't know, one hellhole in a sense if you see where we are. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کوئی ریسٹرینٹ نہیں ہے, کوئی چیک نہیں ہے, اور یہ بھی ہے کہ جہاں تک ان کے اپنے پبلک کا تعلق ہے, یعنی کہ امریکہ میں پبلک تو جنگ کے خلاف ہے, لیکن اس سے بھی جو پریشر ہونا چاہیے صدر ٹرمپ پہ, وہ ابھی تک تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ وہ اس پریشر کو رسپونڈ کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کوئی ان کے لیے پازیٹیو چیز تو نہیں ہے کہ پبلک اوپینین از سو اسٹرانگلی اگینسٹ دا وار ان امریکہ. دوسرا یہ کہ ٹرمپ کی اپنی اپروول ریٹنگز جو ہیں دے آر ناؤ پلنجنگ ٹو این آل ٹائم لو, largely because of the way he is conducting this war, or not conducting, but largely because he went to war, which is not seen even by his European allies as a legal, it's seen as an illegal war. تو ہم پھر کیا کہیں کہ مطلب جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو ایران از obviously fighting back, اور ایران if it's not winning it is certainly not losing. اور جو امریکہ کا ایک پورا امیج ہے سپر پاور وغیرہ کا, وہ تو میرا خیال ہے کہ کافی یعنی کہ زمین دوز ہو گیا, کیونکہ کدھر سپر پاور ہے, اتنی مار کھا رہے ہیں اس کے, جو آج بھی دیکھیے گا آج بھی دے شاٹ ڈاؤن اے پلین, نہ جانے کتنے لوگ مار دیے, کتنی بیسز. تو امریکہ کا جو امیج ہے irreparably ڈیمیج ہوا ہے, آپ کیا کہتی ہیں؟ بہت ڈیمیج ہوا ہے. ان کی امریکہ کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ, امریکہ کی کریڈیبلٹی, ٹرمپ کی اپنی پرسنل کریڈیبلٹی, all of that has been dented very very gravely. لیکن وہی والی بات ہے کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ کسی چیز کی سنتا نہیں ہے, نہ کسی ملک کی سنتا ہے, نہ کسی پرنسپل پہ بلیو کرتا ہے, نہ لا کا پابند ہے. سو اگر یہ گراؤنڈ افینسو واقعی ہوتا ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ایک ملک کے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. سو اس سے پھر ہم کیا کنکلوڈ کریں؟ اس سے کنکلوڈ یہی کریں کہ اس کو امن میں اس وقت دلچسپی نہیں ہے. تو کیا سوری تو یہ کیا اسرائیلی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد جو زائنسٹ ایک گروپ ہے وہ ہے, واٹ از اٹ؟ نہیں, وہ خود ہے میرا خیال ہے. اس کو وائی ڈو وی لیٹ ہم آف دا ہوک؟ نہیں, آپ کہہ رہی تھی نا ہی از کنفیوزڈ, ہی وانٹس ٹو اسٹاپ اینڈ ناٹ اسٹاپ, تو اس لیے میں پوچھ رہی تھی. کنفیوژن اس کے اپنے ذہن میں ہے, مگر دی ڈیسیژن ٹو گو ٹو وار صرف یہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے کہنے پہ کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسرائیل پش کر رہا تھا بہت اسٹرانگلی, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی حد تک نیتن یاہو کی باتوں میں آ گیا. لیکن دیکھیں فیصلہ تو اس نے کیا, جی بالکل صحیح, آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے کہ میں تو اسٹرانگ مین ہوں. تو اس طرح کا کیسا اسٹرانگ مین ہے کہ وہ کسی اور کے کہنے پہ جنگ پہ چلا جاتا ہے. So I don't accept this. I agree with you. I agree completely. And he is responsible. جو خون خرابہ ہو رہا ہے وہ اسرائیل پہ نہیں ڈال سکتا ہے. وہ اسرائیل کا بھی قصور ہے of course, لیکن اس کا بھی ہے. He is responsible. بالکل, he called the shot finally. تو اس کا مطلب یہ کہ ایران has confidence کہ اس جنگ کو لڑتے جائیں گے, بٹ وہ اس طرح کا ڈیمیج نہیں ہوگا ان کا کہ کوئی دل بی اینی ویئر نیئر ڈیفیٹ, کیونکہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں ٹروپس بھی آ سکتے ہیں, جنگ کنٹینیو ہو رہی ہے. یٹ اگر ایران کے پاس جتنا ٹوٹا پوٹا آپشن ہوتا ٹو گو ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل, اٹ از ریفیوزنگ بیکاز آف واٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ڈن ٹوائس ان دا پاسٹ. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران بس اسی پر لگا رہے گا, اسی ٹریک پہ؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ایران ہیز دی اپر ہینڈ رائٹ ناؤ ان دا وار. اس کے پاس لیوریج ہے, اس کے پاس لیوریج ہے بیکاز اٹ ہیز کنٹرول آف دا اسٹریٹ آف ہارمز. So it has leverage on the world's energy markets. It has leverage on the global economy. بالکل. اس حوالے سے تو ظاہر ہے امریکہ has seen that the war has not gone its way. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کل ہی ایک ان کے آرمی چیف کو انہوں نے ہٹا دیا. بالکل. تو یہ جنگ کے دوران جب یہ ہوتا ہے تو یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ اگر رائٹ ان دا مڈل آف اے وار اسی کی کرتا ہے نا کہ جنگ, they don't think the war is going their way. If the war was going their way, why would they sack generals? So ظاہر ہے, look, a protracted conflict is in nobody's interest. اس میں تو کوئی شبے کی بات.
لیکن ایران ول فائٹ آن. اٹ ہیز دا کیپیبلٹی, اٹ ہیز دا کیپیسٹی, above all it has the resilience of its people and the commitment of its people to defend themselves. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک ملک کے عوام کا جو یکجہتی ہوتی ہے اور ریزیلینس ہوتی ہے. یہ امریکہ, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, ہسٹورکلی امریکہ has always underestimated the power of nationalism. Underestimated it in Afghanistan, underestimated it in Vietnam, Iraq. ہر جگہ وہ سمجھتے ہیں خود اپنے آپ کو بڑا, وہ کہتے ہیں کہ جی پیٹریوٹزم, ہم تو بہت ہی پیٹریوٹک لوگ ہیں. تو جب اور ملکوں کی پیٹریوٹزم سامنے آتی ہے وہ نہیں سمجھ آتی, ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ملیہ لودھی. ہم تکلیف دیتے رہیں گے کہ آئیں اور آ کے ہمیں بتائیں کہ where are we headed in the next few days, next few weeks. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تہران سے ہمارے دوست ہوں گے ڈاکٹر راشد نقوی صاحب, ہی از این ایکسپرٹ انٹرنیشنل افیئرس کے. وہ بتائیں گے کہ ایران کے اندر کیا سوچا. ابھی تو آپ امریکہ کے بارے میں سن رہے تھے اور جو اس وقت ملٹری سچویشن ہے اس کے بارے میں. اسٹے ود اس.